اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجن۔ اب ہمیں یہ خیال آئے گا اچھا جنات کے نام پر سورت آ گئی قرآن میں، تو بھائی انسانوں کے لیے بھی سورت ہے لیکن اس کا نام سورۃ الدہر ہے، معروف، آگے آئے گی اس کا ایک اور نام سورۃ الانسان بھی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں ایک اور بات بھی ذہن میں آ رہی ہے، سورۃ النساء قرآن میں ہے، سورۃ الرجال قرآن میں نہیں ہے۔ سورۃ النساء میں عورتوں کے تعلق سے کلام ہے اور بھی ہدایات عطا کی گئی ہیں، تو یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے صورتوں کے نام ہمیں بتائے، پھر بعد میں صحابہ کرام کے ذریعے کچھ نام ہمیں معلوم ہوئے۔ یہ ہے سورۃ الجن، اور یہاں بھی جنات کا ذکر ہے۔ البتہ ایک واقعہ جنات کا ہم نے پڑھا سورۃ الاحقاف میں، وہ جنات مسلمان تھے۔ ایک بات وہاں بیان ہونے سے رہ گئی تھی، ذکر ہے وہاں پر کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ کون؟ وہ جنات جنہوں نے وادی نخلا میں طائف سے واپسی کے سفر میں نبی علیہ السلام سے قرآن سنا اور ایمان لائے اور اپنی قوم کی طرف داعی بن کے لوٹے تھے۔ سورہ احقاف کا آخری رکوع، وہ جنات مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اب وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہاں جن جنات کا ذکر آ رہا ہے یہ مشرک تھے اور اب یہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ ان کا ذکر کر کے مشرکین مکہ کو توحید کا درس دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ بھائی تم ان کا دعویٰ کرتے تو لو، وہ تو تم ان کی نسل میں سے ہو، وہ تو توحید کا درس دیتے تھے، اور تم شرک پہ اڑے ہوئے ہو، لو جنات مشرک تھے توحید پر آ گئے، کچھ سبق حاصل کر لو۔ تو سورۃ الجن، وہ جنات جو مشرک تھے ان کے قبول ایمان کا ذکر یہاں پر آئے گا، اور نبی علیہ السلام کی دعوت کے فریضے کا ذکر آئے گا، اور جو مشرکین مخالفتیں کر رہے تھے اس کا تذکرہ بھی آئے گا، جو کہ عمومی موضوعات ہیں مدنی مکی صورتوں کے۔ سورہ جن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ اس قرآن کو جنات کی جماعت نے غور سے سنا۔ یہ وہ جنات کا ذکر ہے، وہاں بھی غور سے سنو کا ذکر ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں جائیں گے قرآن غور سے سنو۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ انہ استمع نفر من الجن، کہ اس قرآن کو جنات کی جماعت نے غور سے سنا۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو جا کر اپنی قوم سے کہنے لگے کہ بے شک ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ عجیب عربی میں عمدہ، خوبصورت، بیوٹیفل، ریمارکیبل کو کہتے ہیں، اردو والا نہیں، عربی والا عجیب۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو بھلائی کے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی بیٹا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق بات کہا کرتے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم گمان کرتے تھے کہ انسان اور جنات اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہمارا گمان تو یہ تھا، لیکن ایک سے بڑھ کر ایک ہے، جنات کو بھی پریشانی، ایک سے بڑھ کر ایک جھوٹا، مکار، کرپشن کرنے والا، خدا کے اللہ کا انکار کرنے والا، ایک سے بڑھ کر ایک جنات کو بھی پریشانی ہے۔ ورنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم تو یہ گمان کرتے تھے کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ لیتے تھے تو ان لوگوں نے ان جنات کی سرکشی اور بڑھا دی۔ جملہ یاد آ گیا جو میں کہنے لگا ہوں؟ عرب سفر کرتے تھے، یاد آ گیا؟ پھول کے یاد آ گیا جی، وہ جن جاتے سفر میں کسی وادی میں پناہ لیتے، ہم اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے وہ ہماری پروٹیکشن کرے گا، یاد آیا؟ تو مفسرین نے جملہ لکھا ہے تو جن بھی پھول کر کپا ہو جاتا وہ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، مجھے پکار رہے ہیں اور مجھ سے وہ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی پھول کر کپا ہو جاتا ہوگا۔ آج بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنات قابو میں آ جاتے ہیں، ہمارے پاس موکل ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اس پر میں سارے تبصرے کر کے آ چکا ہوں پہلے ہی۔ حضور نے جنات سے مدد نہیں لی ہے، حضور میدان میں اترے، اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں، سبحان اللہ۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور یہ کہ انسان بھی ایسے ہی گمان
کرنے لگے جیسا گمان تم جنات نے کیا، اللہ یبعث اللہ احدا، کہ ہرگز اللہ کسی کو دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ لیجئے جنات نے پول کھول دیا، انسانوں میں بھی ہے نا آخرت کے انکار کرنے والے، تو جنات میں بھی ایسے جو آخرت کے انکار کرنے والے۔ اور نوٹ کیجئے یہ دونوں مخلوقات مکلف ہیں، انسان اور جنات دونوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ زاریات آیت 56 میں ہم پڑھتے ہیں، تو ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے اسے پایا کہ وہ بھرا ہوا ہے سخت پہرے داروں اور انگاروں سے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم اس آسمان میں بعض مقامات پر باتیں سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ اس کو کارپوریٹ سیکٹر میں کہتے ہیں نا انسائیڈ انفارمیشن، جن لوگوں کا اندازہ ہے، ہم نے کبھی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں پڑھا تھا، یہ انسائیڈ انفارمیشن آ گئی۔ اب تک ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی اچکنے کی کوشش کرتا ہے تو مارا جاتا ہے، اب یہ خود بتا رہے ہیں ہم تو خود بیٹھتے تھے بھائی، پہلے مشرک جنات پہلے بیٹھتے تھے کہاں؟ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم اس آسمان میں بعض مقامات پر باتیں سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، بس اب کوئی سننا چاہے تو وہ اپنے لیے گھات میں لگے ہوئے شعلے کو پائے گا۔ پٹائی ہوگی اس کی، اب مارا جائے گا اس کو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ وحی کی حفاظت، قرآن کے نزول کی حفاظت فرما رہا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَادًا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ اہل زمین کے بارے میں کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، یعنی برا فیصلہ، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ کتاب کا نازل ہونا دو ٹوک بات ہوتی، پیغمبر کا آنا دو ٹوک بات ہوتی ہے۔ ماننے والے رحمت میں ہوں گے، انکار کرنے والے عذاب میں ہوں گے۔ تو جنات بھی پریشان، پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ جنات کو بھی یعنی ایک اس کی حساسیت کا اندازہ ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ ہم میں سے اس کے سوا یعنی برے بھی ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف طریقوں پر چل رہے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا کہ ہم اللہ کو ہرگز نہ زمین میں رہ کر عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی کہیں اور بھاگ کر اسے عاجز کر سکتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے علم سے، اللہ کی قدرت سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ جب ہم نے قرآن کی ہدایت کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو وہ نہ نقصان سے ڈرتا ہے اور نہ ظلم سے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور پھر یہ کہ ہم میں سے بعض مسلمان ہیں اور بعض ظالم بھی ہیں، گناہ گار ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَادًا، تو جو اسلام لائے تو وہی ہیں جنہوں نے ہدایت کا راستہ تلاش کر لیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور رہے وہ جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اب آپ اندازہ کریں کتنی خوبصورتی کے ساتھ جنات کی پوری تقریر ہم نے پڑھ لی۔ قرآن کمال کا کلام ہے، کمال کا کلام۔ کبھی ماں کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام تقریر کرتے قرآن سناتا ہے ہمیں، کبھی فرعون کے دربار میں جناب مومن بندہ مومن تقریر کرے قرآن سناتا ہے، کبھی دابۃ الارض ایک جانور نکلے گا قیامت سے پہلے وہ لوگوں کے سامنے تقریر کرے گا، اور کبھی جنات کی تقریر قرآن میں نقل ہو رہی ہے انسانوں کو سمجھانے کے لیے۔ مشرکین مکہ، تم انسان ہو، رد کر رہے ہو، اللہ نے جنات بھیجے جو محمد مصطفیٰ کریم پر ایمان لے آئے، مشرک تھے اب وہ توحید کے اوپر آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ پوری تقریر ہم نے کس کی پڑھی ہے؟ جنات کی تقریر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل کیا۔ اب مشرکین مکہ کے تعلق سے کلام آ رہا ہے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، حضور سے کہلوائے جا رہے ہیں اور یہ وحی بھی مجھے کی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر قائم رہیں تو یقیناً ہم انہیں بہت سا پانی پلائیں گے۔ صحرا کے لوگوں کے لیے پانی کتنی بڑی نعمت، تھر کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے نا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں۔ وہاں قحط کا بھی معاملہ تھا، مکہ مکرمہ میں قحط بھی آیا تھا تو بارش کا ہونا بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں۔ بہرحال یہ نعمتیں امتحان کے لیے اللہ نے عطا کی ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ بندے شکر گزار بنتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا
وہ اللہ اسے سخت چڑھتے ہوئے عذاب میں داخل کرے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب وہ اللہ کے خاص بندے یعنی حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، قریب تھا کہ کفار آپ علیہ السلام پر ٹوٹ پڑتے۔ یہ بات کئی مرتبہ ہوئی ہے، حضور علیہ السلام قیام فرماتے، خانہ کعبہ کے پاس نماز ادا کرتے تو کفار آپ کے خلاف دست درازی کرتے۔ کبھی اللہ اکبر، حضور سجدے میں تھے اور اونٹ کی اوجڑی لا کے آپ کے جسم اتھر پر ڈالی گئی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں کمزور تھا، میں کچھ نہ کر سکا، بعد میں فاطمہ الزہرا نے آ کے ساری گندگی صاف کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی حضور کے گلے میں چادر لپیٹ کر بھینچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تذکرہ کر رہا ہے کس کس طرح ان لوگوں نے ظلم کیا ہے، معاذ اللہ نبی اکرم علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخیاں کی۔ قل آپ فرما دیجئے انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل آپ فرما دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، بے شک میں اللہ کے اذن کے بغیر تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں نہ بھلائی کا، کل اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، آپ فرما دیجئے بے شک مجھے اللہ سے ہرگز کوئی نہیں بچا سکتا، ولن اجید من دونہ ملتحدا، اور میں ہرگز اس اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاؤں گا۔ مراد کیا ہے؟ حضور تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اسی کو بات سمجھا رہے مشرکین کو، بھئی تم مجھ سے کیوں تقاضے کر، تو ایسا کرو ویسا کر دو، یہ سارا اختیار تو اللہ کا ہے، میرا کام کیا ہے؟ اللہ بلاغ من اللہ و رسالاتی، صرف یہ کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے احکامات اور اس کے پیغامات کو پہنچا دوں، یہ میرا اصل کام ہے، میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، تمہارے مطالبوں پر نشانیاں دکھانا، معجزات دکھانا یہ میرا کام نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو اللہ کے اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس عذاب کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو ان قریب وہ جان لیں گے من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ کون ہے جس کا مددگار کمزور ہے اور تعداد میں کم ہے۔ مشرکین ابو جہل جیسے لوگ کہتے تھے ہمارے جتھے بڑے ہیں، ہمارا لشکر بڑا ہے، ہماری بیٹھکیں بڑی ہیں، تمہارے ماننے والے تھوڑے ہیں اور یہ غریب غربا بھی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جب عذاب دیکھیں گے نا تو پتہ چل جائے گا کون ہے جس کا مددگار کمزور ہے اور تعداد میں کم ہے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس روز قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرا رب کوئی لمبی مدت مقرر فرمائے گا، وہ تو اللہ کے علم ہے کہ قیامت کب آنی ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ کل غیب کا جاننے والا ہے تو وہ آگاہ نہیں فرماتا اپنے غیب پر کسی کو، ہاں الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَادًا، تو وہ مقرر فرماتا ہے اس رسول کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ یعنی فرشتے۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ اللہ ظاہر فرما دے کہ انہوں نے پہنچا دیے اپنے رب کے پیغامات۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ نے اس کا احاطہ فرما رکھا ہے جو ان کے پاس ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ نے ہر شے کو گن کر شمار فرما رکھا ہے۔ پیغمبروں پر وحی آتی ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں وحی کے تعلق سے کیا رویے ہیں، سب کو شمار کر کے اللہ کے ہاں رکھا گیا ہے اور یہ سب قیامت کے دن پیش ہونے والا ہے۔